دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر کی ایپیسوڈ 36 کا مزیدار ریویو لے کر آئی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ریویو آپ کو کیسا لگا۔ شکریہ۔ دوستو، ایک طرف تو حالہ رو رو کر حمزہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گی بھی نہیں، کیونکہ تمہاری امی خود مجھے تمہاری اصلیت دکھا کر گئی ہے کہ تم میرا بچہ مجھ سے چھین لو گے اور مجھے اپنے گھر سے نکال دو گے۔ لیکن حمزہ دور کھڑا ساری یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ حالہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم سے یہ سب کچھ غلط کہا گیا، ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کی گئی ہے، میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں، کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ کیا میں تمہارے ساتھ ایسے کروں گا، تمہارا بچہ چھین کر اور تمہیں گھر سے نکال دوں گا؟ لیکن یہاں پر حالہ کا ابو حمزہ کو کہتا ہے اب تم نے حمزہ حالہ کی باتیں سن لی ہے نا، اب تم مجھ سے بات کرو، حالہ سے کوئی بات نہ کرو۔ تو حمزہ یہاں پر حالہ کے ابو کہتا ہے چاچو 1 منٹ بس آپ خاموش ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر حمزہ کی امی آ کر گھر میں خوشیاں منا رہی ہوتی ہے، اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب حالہ حمزہ کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گی اور وہ چلی جائے گی۔ وہ یہ بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے، اس کا شوہر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں بیٹھ کر کن خیالوں میں گم ہو، تمہیں تیار نہیں ہونا؟ تو وہ ایک دم چونک جاتی ہے، کیوں، ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو رومی کا ابو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ شاہجہاں آج ہم نے تمہاری دوست کی طرف نہیں جانا تھا رومی کا رشتہ پکا کرنے؟ پھر یہاں پر شاہجہاں کہتی ہے ٹھیک ہے، میں 2 منٹ میں تیار ہو کر آئی۔ دوسری طرف حمزہ اپنی بات کا بار بار حالہ کو یقین دلا رہا ہوتا ہے، لیکن حالہ کے گھر والے اور حالہ اس کی بات کا بالکل یقین نہیں کرتے۔ یہاں پر حالہ رو رو کر اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی، تم مجھے کیا چھوڑو گے، بلکہ میں تمہیں خود چھوڑ دوں گی۔ جبکہ حمزہ حالہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ حالہ تم مجھے نہیں جانتی، میں کتنی تمہاری سائیڈ لیتا ہوں، جب بھی تم پر کوئی تہمت لگانے کی کوشش کرتا ہے تو میں تم سے پہلے کھڑا ہوتا ہوں، تم نہیں جانتی کیا، میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں مجھ پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن حالہ کا ابو حمزہ کو کہتا ہے بس اب تم حالہ سے کوئی بات نہیں کرو گے اور یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن حمزہ حالہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے بس تھوڑی دیر بات کر لو اور مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ لیکن حالہ اسے کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی اور یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری ماں ہی مجھے آ کر کہہ کر گئی ہے کہ یہ سب کچھ میں اور حمزہ کھیل کھیل رہے ہیں تمہارے ساتھ، جیسے ہی تمہارا بچہ ہو جائے گا وہ تمہیں گھر سے نکال کر اور تمہارا بچہ تم سے چھین لے گا، پھر تم کہاں جاؤ گی؟ جب حالہ یہ ساری باتیں حمزہ کو بتاتی ہے تو حمزہ کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، اب وہ کس کی بات پر یقین کرے، لیکن اسے حالہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہاں پر حالہ کی بہن مریم اور اس کا ابو حمزہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب بھابی جان کہہ کر گئی ہے اور حالہ کی تب سے یہ حالت ہے، وہ نہ کچھ سن رہی ہے اور نہ کچھ، بس رو رہی ہے اور نہ جانے کی ضد کر رہی ہے، لیکن میں حالہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جبکہ حمزہ کہہ رہا ہوتا ہے حالہ تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو، میں یہ سب کچھ کیوں کروں گا اور میں ایک ماں کو ایک بچے سے جدا کیوں کروں گا؟ لیکن حالہ کا ابو حمزہ کو کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے کہنے اور سننے کی، بس اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور حالہ کو اکیلا چھوڑ دو۔ جبکہ حالہ حمزہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ حمزہ تم نے سوچا بھی کیسے ایسے، میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا لیکن اس لیے کہ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرو۔ ایک تو تمہاری امی نے جب سے میں اس جگہ پر رہی ہوں میرا جینا حرام کر دیا ہے، مجھے ساری رات کو کھڑا رکھ کے خود سو جاتی تھی، مجھ پہ اتنے ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ جب حمزہ یہ باتیں سنتا ہے تو حالہ کا ابو بھی سن کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب بھابی جان تمہارے ساتھ کرتی تھی؟ تو مریم آ کر حالہ کو گلے لگاتی ہے اور اسے چپ کروا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف حمزہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سمین اپنے ابو کو اپنے رزلٹ کی خوشخبری سنا رہی ہوتی ہے کہ اس نے فرسٹ پوزیشن لی ہے پوری یونیورسٹی میں، تو اس کا ابو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی امی آتی ہے وہ یہ خوشخبری اپنی امی کو سناتی ہے، لیکن اس کی امی بہت زیادہ اداس ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی امی سے پوچھتی ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے رزلٹ پر خوشی نہیں ہوئی، آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ اداس ہو گئی ہیں؟ تو سمین کی امی بتاتی ہے کہ رومی کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور بھابی نے تو مجھے بتایا بھی نہیں اور چھپ چھپا کے سب کچھ کر لیا۔ تو اس پر سمین کہتی ہے کہ آپ ان کو چھوڑیں، آپ بس اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش ہو جائیں۔ تو سمین کا ابو اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ کوئی پہلی بار تھوڑی ہے، تم پہلے بھی ایسے رو چکی ہو، بھابی کو چھوڑ دو بس۔ تو یہاں پر سمین اپنے امی ابو سے بات کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف
حالہ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور وہ یہ خیال دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حالہ کیسے رو رو کر اس کی امی کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کی امی اسے کیا کچھ کہہ کر گئی ہے، لیکن اس کے دماغ میں ایک طرف یہ بھی گھوم رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس خرم کیوں آتا ہے، کیا وہ خرم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس لیے مجھ سے الگ رہنا چاہتی ہے، یہ وہ ساری باتیں سوچ رہا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے حالہ سب کچھ خرم کی وجہ سے کر رہی ہے، وہ مجھ سے کھلا لے کر خرم کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، جبکہ یہاں پر حمزہ کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، پھر وہ گھر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف رومی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی امی اور اس کا ابو اس کا رشتہ طے کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ شادی کر چکی ہوتی ہے۔ وہ وقاص کے پاس کال کرتی ہے اور اسے بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ کال کٹ کر دیتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ دوسری طرف رومی رو رہی ہوتی ہے، مریم آ کر اس سے یہ پوچھتی ہے آخرکار حمزہ نے ایسا کیوں کہا کہ تم صرف اسی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہو، آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، جبکہ حالہ مریم کو کہتی ہے کہ مریم ایسی بات مت کرو اور تم مجھے نا بدگمان مت کرو، حمزہ سے وہ بہت اچھا ہے اور وہ مجھ پر شک نہیں کر سکتا، وہ مجھ پر اعتبار اور بھروسہ کرتا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ دوسری طرف سمین اپنی امی کو سمجھا رہی ہوتی ہے، امی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں، آپ بس میری خوشی میں خوش ہو جائیں، جبکہ سمین کا ابو بھی اپنی بیوی کو کہتا ہے ہماری بیٹی اتنے اچھے گریڈز لے کر آئی ہے، اس کی خوشی میں خوش ہو اور سارے غم بھول جائیں۔ وہ ماں بیٹی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر شاہجہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج بہت خوش ہوں، میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے سمین کا ہاتھ دے دو میرے حمزہ کے لیے۔ جب سمین کی امی یہ سنتی ہے اور اس کا ابو اچانک سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ حالت چلی گئی ہے، اب میں سمین کو اپنی بہو بناؤں گی۔ دوسری طرف حمزہ بہت پریشان ہوتا ہے، اداس بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دوسری طرف حمزہ کی امی اس کا سمین سے رشتہ کرنے جا رہی ہوتی ہے، جبکہ جب سمین کی امی یہ سب سنتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ بھابھی جان آپ یہاں سے چلی جائیں اور میری بیٹی کا نام اپنے زبان سے مت لیں، اور میں کیوں اپنی بیٹی کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے کروں، جبکہ میری بیٹی پہ تو کوئی عیب بھی نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی اور ہم حمزہ سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر شاہجہاں سن کر حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے میں نے تو ہمیشہ سے بس سمین کو ہی اپنی بہو دیکھا تھا، لیکن سمین کے پاس آ کر کہتی ہے بیٹا تم ہی بتاؤ، تم تو حمزہ کو پسند کرتے ہو نا، تم حمزہ سے ہی شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن سمین یہاں پر کہتی ہے تائی جان آپ نے سنا ہے نا کہ میں کیوں ایک شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے شادی کروں اور وہ بھی ایک معصوم لڑکی کا شوہر اس سے چھینوں، میں حمزہ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو یہ سن کر سمین کی امی کہتی ہے بھابھی آپ یہاں سے چلی جائیں اور میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، آئندہ میری بیٹی کا نام اپنی زبان سے نہ لینا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شاہجہاں چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے شاہجہاں اپنے کمرے میں جا کر یہ ساری باتیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اچانک ان سب کو کیا ہو گیا ہے۔ وہاں رومی اپنی امی سے بات کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی اور میں سب کے سامنے انکار کر دوں گی، جبکہ شاہجہاں کو رومی کی یہ بات سن کر غصہ آ جاتا ہے اور وہ رومی کا گلا دبا رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر شاہجہاں کا شور آ جاتا ہے رئیس، اور وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھا رہی ہو۔ تو یہاں پر شاہجہاں کہتی ہے کہ اب ہمارے بچے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے اور زبان چلانے لگے ہیں، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں سب کے سامنے انکار کر دوں گی، یعنی مجھے انکار کرنے کا کہہ رہی ہے۔ جبکہ رومی کا ابو رومی سے کہتا ہے بیٹا تم نے ایسی کوئی بات کی ہے، تو رومی انکار کر دیتی ہے نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو رئیس احمد جو ہے شاہجہاں کو خاموش کرا کر پانی دیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ وہیں شادی کرے گی جہاں تم چاہو گی۔ دوسری طرف خرم سویا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کوئی، جب وہ جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر حمزہ ہوتا ہے، وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ حمزہ کہتا ہے اندر نہیں بلاؤ گے؟ حمزہ اس کے گھر میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ خرم ایک گلاس پانی پلا دو۔ خرم اس کے لیے پانی لے کر آتا ہے اور اس سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ دوسری طرف حالہ پریشان کھڑی ہوتی ہے، مریم اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے حالہ بس کر دو، تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ حالہ کہتی ہے میں لندن جا کر کیا کروں گی، میں وہاں کیسے رہوں گی، وہ بھی حمزہ کے بغیر، میں نہیں جانا چاہتی، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آخر حمزہ نے کیسے پیپرز دے دیے کہ وہ میں یہاں سے چلی جاؤں، جبکہ مریم کہہ رہی ہوتی ہے حمزہ نے پیپرز نہیں دیے، تائی جان نے دیے ہیں، اور ابو کو بھی اس چیز پر بہت غصہ آیا۔ تو یہاں پر حالہ کہتی ہے حمزہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں۔ دوسری طرف جو ہے حمزہ خرم سے بات کرنے آیا ہوتا ہے کہ تم حالہ سے شادی کر لو اور میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، جبکہ خرم یہ باتیں سنتا ہے تو اسے دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ حمزہ ایسی باتیں کیوں کرنے آیا ہے، جبکہ حمزہ خرم کو کہہ رہا ہوتا ہے سچ سچ مجھے بتاؤ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو نا اور شادی کرنا چاہتے ہو نا، جبکہ
خرم حمزہ کو یقین دلوانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ تمہاری امی کی کریٹ کی ہوئی ہے، جبکہ حمزہ کہتا ہے میں اپنی امی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا، ہاں تم لوگوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اگر تم لوگوں کو شادی کرنی ہے تو مجھے بتا دو، میں چپ چاپ تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا اور میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ مجھے تو وہ دن سوچ سوچ کر حیرانی ہو رہی ہے جب حالہ تمہارے ساتھ بیٹھی تھی اور مسکرا کر بات کرتی تھی، میں دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ صرف میرے ساتھ مسکراتی ہے، یہاں تک کہ حالہ رو رہی ہوتی ہے اور حمزہ کو یاد کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے اور حمزہ کے بیتے دنوں کو یاد کر کر رو رہی ہوتی ہے، اداس ہو رہی ہوتی ہے، اور حمزہ یہاں پر خرم سے بات کرنے آیا ہوتا ہے۔ حالہ نماز پڑھ کر دعا کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان جو بھی پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ یہاں پر حمزہ خرم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اور حالہ شادی کر لو، اور جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو مجھے اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی، جبکہ خرم اسے کہہ رہا ہوتا ہے میں نے یہ سب سمین کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ سمین نے ہی مجھے کہا تھا جا کر حالہ سے معافی مانگو، جب حالہ تمہیں معاف کر دے گی تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گی، اس لیے میں حالہ کے پاس گیا تھا کہ وہ ہی میری آخری امید ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہ ہو اور میری ماں بھی ناراض نہ ہو، تو میں حالہ سے معافی مانگنے چلا گیا۔ جب حالہ نے مجھے معاف کیا تو وہ پرسکون ہو گئے تھے اور اس وجہ سے وہ مسکرا رہی تھی، لیکن جب میں نے تمہیں وہاں دیکھا تو مجھے شک ہو گیا تھا کہ تم نے دل میں کچھ غلط سوچا ہے، میرے اور حالہ کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، تم حمزہ غلط سوچ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف تمہیں پسند کرتی ہے اور تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے اور تم بھی اسے ہی پسند کرتے ہو۔ دوستو اگلی ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اپنا خیال رکھنا، بائے بائے۔